السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. سر پھر پی ڈی ایم کے دھواں دھار اجلاس میں بڑے بڑے فیصلے ہو گئے. 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی، مولانا صاحب ناراض ہو گئے، نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ ہو گیا. آج اجلاس تو کافی دھواں دھار ہوا ہے. لیکن آپ نے 13 مارچ کی جو ہماری ویڈیو تھی سیٹرڈے والی، اس میں آپ نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ ان کی تیاری توری کوئی نہیں ہے، کھوکھلی دھمکیاں دے رہی ہیں. لانگ مارچ کے میں لانگ مارچ کی تیاری شیاری ہے کوئی نہیں. بالکل سامنے والی بھی یہی تھا. اور اس میں ایک اور بات بھی کی تھی، وہ آپ بھول رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے بورڈ لگا دیا، اسٹاپ پلیز، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ بات کی تھی، میں نہیں بولا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل آپ نے سیٹرڈے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا. تو یار یہ اس پہ تو ہم بات کریں گے جی. لیکن پہلے کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ سیاہی پھینکی تھی نہید خان نے، جو پولیٹیکل سیکرٹری تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی، اور وہ بیل کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آئی تھی جسٹس خلیل رحمان رمدے کی عدالت میں. بالکل. اس میں ہمارے ایک دوست ہیں میاں شمس صاحب، وہ ابھی تک جو ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی نظریات اور جماعت ہے اس کو سینے سے لگا کے پھر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جیلے ہیں بلکہ رہنما ہیں. انہوں نے اس کی تھوڑی سی ہماری رہنمائی کی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ وہ جس نے سیاہی پھینکی تھی نا گواہ پہ، جی نیب کا جو گواہ تھا بینظیر بھٹو کے خلاف، وہ راولپنڈی پیپلز پارٹی ونگ کی صدر تھی کوثر شہزادی. ٹھیک. وہ جو آپ کی ہے نا نہید خان، وہ وہاں موجود تھی. ہاں جی. اس لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جسٹس نواز عباسی کی عدالت میں. لیکن سیاہی جو پھینکی تھی وہ کوثر شہزادی نے پھینکی تھی، اور وہ گرفتار ہو گئی تھی اور اڈیالہ جیل میں جاری رہی تھی. اچھا. اور جو نہید خان ہے یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ رائے کے ایک مقدمے میں راجہ پرویز اشرف گرفتار ہو کے اڈیالہ چل گئے تھے. میاں شمس صاحب کہتے ہیں میں بھی اس وقت کوئی قید تھا. تو نہید خان جو ہے یہ لاہور پہنچ گئی تھی اور اپنی بیل شیل کروا لی تھی. میں پتہ کیوں کوثر شہزادی کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کے خیال میں شاید یہ غیر اہم چیز ہو. کل بھی جب ہم نے شہباز گل والی بات کی ہے تو میں نے 3 کارکن جو ہیں مسلم لیگ نون کے جو گرفتار ہوئے ان کے باقاعدہ نام، ان کی ذات ہے، یہ بھی میں نے بتائی، اور کہاں کے رہنے والے ہیں، والد کا نام. اور کوثر شہزادی کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں یار یہ جو مین اسٹریم کا میڈیا ہے نا جی، آپ کے اخبارات اور ٹی وی چینلز، یہ کارکنوں کو اس طرح 3 کارکن گرفتار، کون ہے وہ، کہاں رہنے والے ہیں، کب سے ہیں، ان کا جو کردار ہے، جو خدمات ہیں پارٹی کے لیے، ان کو یار تسلیم کیا جانا چاہیے. میں ایک کارکن آدمی ہوں، میرے دل میں درد ہے کارکنوں کے لیے جو ڈنڈے سوٹے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دکھ جیلیں بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. ٹھیک ہے نا، تو دکھ تو یہ جھیلتے ہیں لوگ. تو پھر ان کا ذکر جو ہے، ان کا میں تو ذکر اسی طرح کروں گا جیسے بڑے رہنماؤں کا کرتا ہوں. میرے لیے تو کوثر شہزادی جو ویمن ونگ کی صدر تھی راولپنڈی کی، جی، اس کی بڑی عزت ہے کہ اس نے اتنا بڑا اسٹینڈ جیل گئی بیچاری. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس لیے میں یہ مناسب تصحیح کر لوں اپنی. دوسرا یہ کہ میں جو کارکن ہیں ان کو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کے کردار کو، ان کی خدمات کو پارٹی کی سطح پہ تسلیم کیا جانا چاہیے. اب آتے ہیں ہم اس کی طرف مولانا والے کی. ہاں جی، کافی لمبا اجلاس تھا. ہاں جی، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ بگ ہو رہا ہے. اچھا. اندر جو بھی کارروائی ہو رہی تھی لمحہ بے لمحہ رپورٹ یعنی کوماس، انورٹڈ کوماس کے بغیر سیم سارے ٹی وی چینلز پہ وہ ٹکر آ رہے تھے. اس کا مطلب اندر کوئی بندہ ایسا تھا یا تو کوئی سسٹم ایسا تھا. اب یہ نہیں کہ اجلاس کے اندر وہ بگنگ کے آلات لگے ہوئے ہیں اور باہر وہ ریکارڈ، وہ جہاں جو بندہ لندن میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیٹھا ہوا ہے وہاں سے بھی وہ ظاہر ساری کارروائی دیکھی جائے. جو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تو وہ بھی کوئی ایسا ہوگا کہ مائک کھول کے بیٹھا ہوگا موبائل فون کا. بھی پتہ نہیں موبائل کی اجازت تھی، لیکن وہ ایک خبر باہر آ رہی تھی. اور زرداری صاحب نے جو وہاں فرمایا ہے، ہاں جی، تو اس میں تھوڑی سی ایگزیجریشن تو ہم کر لیتے ہیں نا. ہاں جی، کہ میاں صاحب واپس آؤ، استعفے لے لو اس ٹائپ. ہاں، انہوں نے کہا کہ واپس آئیں، مل کے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو ہم نے بات کی تھی کہ انہوں کیسے پولیس اسٹاف
ہاں جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک ہی جو ہے نا سوراخ، اس سے کئی دفعہ جیسے جاتے ہیں وہ بلوچستان کے الیکشن، پھر وہ سینٹ میں، پھر گلگت بلتستان میں وغیرہ وغیرہ. اب یہ ان کو تو کہہ رہے ہیں واپس آئیں زرداری صاحب جی، اور جب یہ خود صدر تھے جی تو اچانک دبئی چلے گئے تھے بالکل. اور پیچھے خبریں آنے لگ گئی تھی کہ وہ جناب مواخذہ ہو رہا ہے، ان کا خلاف صحت خراب ہو گئی ہے تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس وقت یہی کہتے ہیں بلا مٹھائی وہ کھا جاتا ہے ملائی کھانے دیں گے. اور پھر جب نواز شریف کا دور تھا جی، انہوں نے کے پی کے میں پارٹی کنونشن تھا کوئی، جی وہاں آصف علی زرداری صاحب نے خطاب فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے پرماننٹ رہنا ہوتا ہے. فوج کو کہا تھا جنرل کو، بڑی سخت جو لینگویج تھی انہوں نے استعمال کی تھی، عام طور پہ کرتے نہیں ایسے. تو دوسرے دن ان کی میٹنگ تھی نواز شریف سے اور پھر نواز شریف نے کہا کہ میں نہیں ملنا بھائی، اور بھائی صاحب پہ فوری طور پہ نکل گئے تھے ملک سے، باہر جا کے بیٹھ گئے تھے. پھر وہ جب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوا، ٹھنڈا ہوا، پھر واپس آئے تھے. بھائی جان بچا کے اب وہ مریم کہتی ہے کہ میں قاتلوں کے حوالے نہیں کروں گی ابا جی کو. پہلے اس نے قاتلوں کہا ہے، پھر اس نے کہا عمران خان، یعنی پہلے بات وہ آدھی کر کے آدھی سے ادھر ادھر. بالکل ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا نا پہلے وہ کیا ہے. اور آج آپ نے نوٹ کیا وہ اسمیش والی جو بات تھی، ہاں جی، کہ وہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو وہ کہتے ہیں اسمیش کر دیں گے، کچل دیں گے اور پاش کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. جی جی. تو آج یہ میاں شمس صاحب نے تو جو مبذول کروائی ہے، انہوں نے مجھے تصویر بھیجی ہے مریم اورنگزیب اور مریم نواز شریف دونوں نے ایک جیسا لباس پہنے ہوا، اور یہ لگتا یہ ہے کہ سیکورٹی کے لیے یہ ہو گیا ہے. یہ ایک خوف تو ہوتا ہے نا. ہاں جی. یہ سیکورٹی کے لیے کہ 2 خواتین ایک جیسی گاڑی ہے، ایک اس میں بیٹھ رہی ہے، ایک اس میں بیٹھ رہی ہے، پتہ نہیں ایک ادھر دائیں نکل گئی ایک بائیں نکل گئی. اب پتہ نہیں کس گاڑی میں مریم ہے اور کس میں مریم اورنگزیب ہے. یہ ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے. اور وہ جو پرویز مشرف تھے نا، جی جی، وہ ایک جیسی 4-5 گاڑیاں چل رہی تھیں. بالکل. پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں کس میں وہ ہیں پرویز مشرف ہیں اور کس میں دوسرے. سر ان میں موقف ٹھیک کس کا ہے؟ زرداری صاحب ٹھیک ہیں کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، یا مولانا اور نواز شریف کے استعفے دو؟ اور یار جو شروع میں تھا نا، شروع میں ان کا یہی تھا کہ لانگ مارچ، حکومت کو کیسے ہٹانا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر استعفے والی بات آ گئی، استعفے دے دیں گے، لیکن استعفے دیں گے تو جب ضمنی الیکشن ہوں گے تو میدان خالی نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ. اور لانگ مارچ دھرنا یہ باتیں، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ استعفے بھی دیں گے. ٹھیک، طے شدہ بات تھی. ٹھیک ہے، وہ دینے کب ہیں وہ اب فیصلہ ہو رہا تھا. ہاں جی، کہ وہ مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دھرنا دینے جائیں گے تو اس وقت میں ہماری جیب میں ہوں گے. آج ساری گیم ہی الٹا دی ہے زرداری صاحب نے. انہوں نے کہا جی استعفے والی گل بھول جو، یہ نوز تبدیلی ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنی کنوائیں. اور اس کے جواب میں مریم نواز نے اپنی قربانیاں کروائی کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کا وہ منتخب ہو گیا ہے سینیٹر. بالکل. اچھا یار ایک بات اور، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ آج جو مریم نے ایک بات کی ہے، مریم نواز شریف نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو نواز شریف سے بات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ بات کرے. تو اس کے بارے میں بھی سوچیں، یہ بھی تو کسی کو پیغام ہو سکتا ہے نا یار. اب جو بات وزن ہے نا جی، زرداری صاحب میں نہیں یہ کہتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کیا ہے، ان کی حکومت ہے سندھ میں. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ تو تحلیل بھی کر سکتے ہیں. سیدھی بات تحلیل کر کے استعفوں کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، بات ہے قومی اسمبلی کی. ہاں جی، اور دیگر اسمبلیوں میں. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے 172 ووٹ چاہیے، کچھ چند ایک ووٹ کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تحریک اعتماد اگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہو رہتے ہیں قومی اسمبلی سے، تو یہ بھی ایک ان کے پاس ہے آپشن کہ کرتے رہیں، وہ ایک زور لگاتے رہیں.
لانگ مارچ بھی کرتے رہے, پریشر بڑھاتے رہے. اب اگر وہ ریزائن کر بھی دیتے ہیں سارے بندے, آئین کا آرٹیکل ہے 55. یہ پتہ آئین کی میں بات کیوں کرتا ہوں؟ میری خواہش ہے, میرا دل ہے کہ ہر بندے کو قانون اور آئین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچپن سے ان کو ابتدائی کلاسوں سے, تاکہ ان کو پتہ ہو. ٹھیک ہے نا سر؟ پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل ہونا بھی ضروری ہے. نہیں وہ بھی یار, وہ پتہ ہوگا, پہلے تو پتہ ہوگا تو پھر یہ عمل ہوگا. اویئرنیس. ہاں, وہ 55 ہے آئین کا آرٹیکل. وہ یہ کہتا ہے کہ 1/4 ارکان جو ہیں وہ کورم کے بتاتا ہے کہ کتنے بندے ہوں تو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رہ سکتا ہے. بالکل, آرٹیکل 55. اور جناب اس کے تحت 1/4 ممبران چاہیے اجلاس کنٹینیو کرنے کورم میں. بالکل. اور وہ 342 ٹوٹل ہے وہاں نا, تو وہ 86 بندے ٹوٹل چاہیے. اور ان کے پاس تو 170 سے بھی زیادہ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ریزائن کر بھی دیں سارے بندے, ہاں جی, اپوزیشن والے, پھر بھی بلکہ ان کو تو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, فوری طور پہ یہ گرا نہیں سکیں گے. سر ایک ضمنی سوال کہ اگر پی ٹی آئی کے بھی 8-10 لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں اور عمران خان کے پاس 172 نہیں رہتے, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں صرف 86 رہ جائیں, تب بھی چلتا رہے گا. تو وزیر اعظم کا, ہاں نہیں, وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ اس نے لیا ہوا ہے. عدم اعتماد کا جو ووٹ لائیں گے انہیں 172 چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, 172 تو یہ لا ہی نہیں سکتے, چاہے پوری اسمبلی یا ریزائن کر گئے 86 بندے موجود ہیں. تو نہ صرف کاروبار سلطنت چلتا رہے گا, اسمبلی کی کاروائی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. تمام قوانین جن میں سادہ اکثریت چاہیے حاضر ارکان کی, بجٹ سمیت, ٹھیک, وہ بل پاس ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور سینٹ میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا 2-3 ووٹ کا فرق ہے. بالکل. پھر تو وہ اپنی مرضی جو مرضی قانون سازی کرتے رہے, ان کو کھیلنے کا موقع. ہاں جی, دیکھیں نا, آئین کا آرٹیکل ہے 224. وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلی جب اپنی مدت پوری کر لے گی تو 60 دن میں الیکشن ہوں گے. تحلیل کر دی جائے اسمبلی تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اگر کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے, ہاں جی, 224(4) کے تحت آرٹیکل کے, جی, تو وہ وہاں الیکشن مجھے 60 دن میں الیکشن کروا دے گا. ٹھیک ہے. وہ بھی 60 دن کی مدت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بلک میں جب استعفے آتے ہیں, آئیں گے اتنی بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں, تو یک وقت الیکشن کروانا, یہ تو ایک ہلکے کا بختہ پڑا ہوتا ہے, اور اس پہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں تک وہ فگر پہنچ سکتا ہے, خرچہ آئے گا. اور صرف 2 سال کے لیے وہ منتخب ہوں گے. اتنا زیادہ خرچہ کر کے ماحول تو بن جائے گا, لیکن عوام یہ ضرور سوال کریں گے. اگر تو الیکشن ہوتے ہیں ضمنی, یہ اگر خود اپنا بندہ کھڑا کریں گے تو پھر بھی لوگ پوچھیں گے بھائی جی تو صرف استعفے کا لے دیتے سے. اگر کسی آزاد کو سپورٹ کریں گے پھر بھی لوگ سوال پوچھیں گے یار صرف 2 سال کے لیے اتنا زیادہ خرچہ کروانے کی کیا ضرورت ہے, خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر الیکشن کمیشن مقررہ مدت کے اندر جو 60 دن ہے اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا کہ وہ اتنے الیکشن کروا دیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ 60 دن کے اندر اس نے الیکشن کروانا ہے, لازمی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوگا, ضمنی الیکشن. اب سوال یہ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جناب 60 دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہو سکتا, یہ 60 دن کے اندر ہو ہی نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. وہ اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے آئین نے. آئین کا آرٹیکل ہے 254. ٹھیک ہے. 254. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین میں دی گئی مقررہ مدت کے اندر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا, یا نہیں پایا, مکمل نہیں ہوا, تو وہ اس کے بعد سر انجام پاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر مقررہ مدت اندر وہ الیکشن نہیں ہوتے اور مدت گزر جاتی ہے, بعد میں الیکشن ہو جاتے ہیں, تو وہ غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا. بالکل, وہ آئینی ہی ہوگا. اور یہ آپ کے جو ڈسکے والا ہے وزیر آباد میں یہ ہوا کام, ہاں ڈسکے والا 60 دن سے زیادہ ہوگا. بالکل, وزیر آباد میں بھی یہ سین تھا. تو یہ ساری پوزیشن ہے, 86 بندے ان کو چاہیے. ٹھک ہے. تو زرداری صاحب کا اس حد تک موقف ٹھیک ہے کہ استعفے حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو یہ ہوتا ہے اخلاقیات کی بات. یہاں کون سا وہ اخلاقیات پہ چل رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت,
ٹھیک ہے نا. انہوں نے دیکھنا موجے کس میں ہیں. ہاں ان کو موجے ہیں استعفے دینے میں. ٹھیک ہے کہ استعفے دے دیں, موجے ہماری چلتی رہیں. بالکل یہ اخلاقیت والی تو بات ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو زرداری صاحب نے نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یار وہ واپسی کی بات, اس کا جواب دے دیا مریم نے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہے ضمنی بات. انہوں نے کہا, مریم نے کہا نا, کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واپس آؤ, جیسے میں نے پہلے کہا ہے. یہ تو ہم تھوڑی سی ایگزیجریشن کرتے تھے نا اخبار والے, کہ واپس آتے استعفے لے لاتا تو انہوں نے کہا, یہ کہا ہے کہ مل کے چلیں گے. اب یہ اس سے بھی جو اگلی باتیں ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں آئیں گے واپس. ٹھیک ہے. اوکے. مریم نے ایک تو جو پریس کانفرنس کو دیکھیں, پریس کانفرنس ہوئی ہے جی, مولانا صاحب آئے ہیں جی, اور دائیں طرف ان کے کھڑے ہوئے تھے یوسف رضا گیلانی. بالکل. ان کے چہرے پہ اسمائل تھی, بالکل, ایک فاتح, فیلنگ پراؤڈ. اوکے. اور مولانا صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے غصے میں تھے, اور مریم جو تھی وہ بس ایسے. اور مولانا نے صرف 2 لائنوں کا اپنا بتایا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہوا, پیپلز پارٹی کو ہم نے ٹائم دے دیا ہے کہ آپ دوبارہ اپنا اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں رکھ لیں, تو ہمیں بتا دیں کب کرنا ہے, اور اس وقت تک 26 والا جو لانگ مارچ ہے وہ ملتوی تصور. اوکے, اتنی بات کر کے وہ چلے. اس کا مطلب ان کو مولانا صاحب غصے ہو گئے, ناراض ہیں. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے, پیپلز پارٹی کیا فائدہ اٹھا رہی ہے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ضرورت ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گچی مچی کر رہے ہیں نا. یار یہ ہم نے بات کی ہوئی ہے جس دن اس کا الیکشن ہوا ہے یوسف رضا گیلانی کا, چیئرمین والا, اور وہ شکست کھائی ہے, 7 ووٹ مسترد کر کے. تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, اور پھر کوئی بات چلے گی آپس میں کہ جناب چیئرمین سے تھوڑا بنا دینے ہیں, تو یہ نا ذرا پی ڈی ایم میں تو توڑو. ایگزیکٹلی یہ بات یاد آ گئی. بالکل, میں نے تمہیں کہا تھا بادام کھایا کر. سر یہ جو آپ نے بھی بات کی نا شروع میں کہ بگنگ ہو رہی تھی, ہاں یہ بگنگ کی جا رہی تھی پھر. اچھا نہیں, جو بھی اسپیکر آن ہی تھا فون کا. ہاں اسپیکر آن تھا, یہ میری بات ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو تو یہ فائدہ ہو جائے گا نا, چیئرمین بھی ان کا ہو جائے گا. بالکل. اگر عدالت میں جاتا ہے اور وہاں ایسا موقف لیا جاتا ہے رسپونڈنٹس کی طرف سے, جی, کہ وہ عدالت نہ چاہتے ہوئے بھی گیلانی کو کہتے کہ جناب اوکے بالکل آپ ہیں, تو یہ ساری چیزیں مولانا صاحب ناراض ہو گئے. مولانا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ جو رویہ ہے پیپلز پارٹی کا وہ کوئی زیادہ جمہوری نہیں تھا, غیر جمہوری تھا. وہ اکڑے ہوئے تھے کہ یہ وہ اکڑے ہوئے اس لیے تھے کہ وہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. بالکل. اور مولانا صاحب پھر چلے گئے بعد میں, لیکن اصولی طور پہ جب مولانا چلے گئے تھے تو مریم اور یوسف رضا گیلانی کو بھی چلے جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے جواب دیا لوگوں کے سوالوں کا. سر یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کرنے والی تھی, جب مولانا صاحب گئے ہیں نا, تو جب رپورٹرز نے کہا جی سوال, تو مریم نے مولانا صاحب کو آواز دی, مولانا صاحب اگنور کر کے نکل گئے. شاید حقان عباسی اور مریم, اورنگزیب نے بھی مریم کو کہا کہ آپ آ جائیں. مریم نے ان کا وہ اس کا اور یوسف گیلانی کا جو فیصلہ تھا وہ جمہوری درست تھا, اور وہ فیس تو کرنا ہوتا ہے, لیکن فیس کریں نا آپ پھر. فیس کریں. جو بھی مولانا نے جو کیا ہے وہ ان کو فیس کرنا چاہیے تھا. یہی بات جو ہے جو مریم اور یوسف گیلانی کہہ رہے ہیں, یہی بات وہ کر. میں کہتا ہوں یہ بڑی سمجھداری ہوگی اگر یہ پی ڈی ایم کو بچا لیتے ہیں. مولانا صاحب ابھی غصہ تو کریں گے, لیکن فوری طور پہ کوئی علیحدگی کا اعلان نہیں کریں گے. اب وہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ جناب 26 کو وہ آگے چلے جائے گا. پھر وہ آپ نے کہا تھا, خود آپ نے نکالا ہوا تھا کہ 13 یا 14 15 اپریل کو ہو جائے گا, وہ روزے شروع ہو جائیں گے. وہ بھی 1 مہینہ گیا. پھر اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا, اور یہ پھر جب یہ اجلاس ہوگا نا چوتھا, تیسرا بجٹ دیں گے نا, چوتھا بجٹ دیں گے لیکن تیسرا اجلاس ہوگا, بجٹ اجلاس ان کی حکومت کا. ٹھیک ہے. 19 کا بجٹ پہلا, 20 کا اور 21 کا. نہیں 18 کو بھی انہوں نے آ کے بجٹ دے دیا تھا بعد میں. اچھا جو بجٹ جو سنگران گورنمنٹ کا وہ آپ 19 سے گنے نا, 19 20 21, اور اس کے بعد ایک بجٹ اور دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ایک بجٹ سے پہلے کا جو بجٹ ہوتا ہے سیکنڈ لاسٹ, اس کے بعد تو پھر وہ الیکشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو پھر اور بجٹ اجلاس میں طریقے اعتماد وغیرہ بھی نہیں آ سکتی.
اب مولانا صاحب جو ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر کہاں کب تک وہ اس کو کرتے ہیں. اور ضرورت والی بات ہم نے بتا دی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں. ان کو یہ دیکھیں نا, اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو یہ بھی نہیں دیں گے. یہ کیوں دیں گے؟ اگر فرض کریں آج علیحدہ ہو جاتے ہیں, پیپلز پارٹی والوں کو کہتے جائیں جی آپ, وہ کہتے اچھا جی السلام علیکم, تو کیا آج استعفے دے دیتے؟ نہیں دیتے. پھر تو ان کی گیم سے سڑکوں پہ رہ جائے گی, سڑکوں پہ رہ جائے گی وہ. اس لیے وہ کوئی ہو جائے گا یار معاملہ ٹھیک ہو سر. جائے. ایک اور اختلاف بھی چل رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کس کا. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ نون لیگ چاہ رہی ہے سعدیہ عباسی یا آپ کے دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے یوسف رضا گیلانی. لیکن اگر وہ آپ والی بات کہ اگر وہ چیئرمین سینٹ بن گئے تو پھر رضا ربانی صاحب. وہ یوسف رضا گیلانی والی جو بات ہے نا, یوسف رضا گیلانی والی ہمیں غلط کسی نے اڑا دی ہے. بالکل, انہوں نے صرف رضا ربانی کا نام دیا. رضا ربانی کا نام اس لیے دیا کہ پیپلز نون لیگ نے جب الیکشن ہوئے تھے وہ سینٹ کے, جب سنجرانی آ گیا تھا, تو انہوں نے آفر کی تھی کہ رضا ربانی کو آپ چیئرمین لیں, ہم اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زرداری صاحب نہیں مانے تھے اس وقت. ٹھیک ہے نا, تب وہ ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے وہ دیا ہوگا نام ان کا. وہ چاہتے سینئر آدمی ہو جو بول سکتا ہو اور وہ سمجھتا ہو سینٹ کو, اس لیے وہ کہہ رہے یہ کوئی اختلاف نہیں اصولی طور پر جس کے بندے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں نا اپوزیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے. اپوزیشن میں جیسے جو ہوتا ہے نا اپوزیشن لیڈر, وہ بھی اپوزیشن والوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اجلاس بلا کے سب نے ووٹنگ والا حساب ہوتا ہے. جیسے قائد ایوان جو ہے قومی اسمبلی کے وزیر اعظم, اس کا انتخاب ہوتا ہے, اس طرح ان کا بھی اپنا علیحدہ اجلاس ہوتا ہے, اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر وہ لیڈران فیصلہ کر لیں تو وہ خیر میں نظر رکھوں گا پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل اور باقی معاملات پہ. لیکن ابھی کچھ ویورز کے سوالات ہیں اور کچھ ویورز کا ذکر کرنا ہے. ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں اظہر ثاقب صاحب کینیڈا سے. ان کا یو ایس اے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھنا نہیں چھوڑی اور انہوں نے آپ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے. دوستوں سے بھی ہے درخواست کے وہ بلکہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. بالکل سر. ایک اور ہمارے سبسکرائبر ہیں رضوان نذیر صاحب, بڑے ریگولر ویور ہیں. انہوں نے آپ سے پوچھا جی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں عمران خان کی حکومت سے نالائق حکومت کوئی آئی ہے جسے عدلیہ فوج اداروں کی حمایت حاصل ہو اور اس کے باوجود پاکستان پیچھے جا رہا ہو؟ خیر یہ جو ہے نا ان کی بات میں نے غور کیا ہے اس پہ کافی. وہ میں نے وہ ساری حکومتیں تو نہیں دیکھی لیکن ہسٹری پڑھی ہے, ہسٹری کے طالب علم ہونے کے ناطے. یار اتنا برا حال جو تھا نا جو انہوں نے کیا ہے, ہر چیز پہ کنٹرول ہونے کے باوجود, ایجنسیوں کا تعاون ہونے کے باوجود, عدلیہ کا تعاون ہونے کے باوجود, سب کچھ ایک پیج پہ ہونے کے باوجود, جس طریقے سے جو بیڑا غرق ہو رہا ہے ہم تک کوئی اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے, الٹا نقصان ہو رہا ہے. بلکہ یہ کہ اگر ہم کریں کہ سکوت ڈھاکہ کی بات کریں, یحییٰ خان کی ایک جو بھی کرتوتوں میں سے کرتوت, اس وقت سارے ایک پیج پہ نہیں تھے. اس میں کوئی پیجوں کا تھوڑا سا فرق تھا. مشرقی پاکستان میں کچھ اور چل رہا تھا, عوام ہی ساتھ نہیں تھے. اس کے تو عوام بھی ساتھ تھے شروع میں, ابھی بھی جو کچھ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نمبر 1 اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ان کا وہ آپ کے جو ہے نا عمران خان, ان کا کوئی مقابلہ نہیں. سر آخری بات, امتیاز ریاض صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کبھی الیکشن کمیشن نے کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی ہے؟ یار ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے پاس اختیار ہے. ہم نے الیکشن رولس کی بات کی تھی سیکشن 10 کی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس توہین عدالت کا وہی اختیار ہے جو آئین کے تحت ہائی کورٹ کو ہے. اور اگر اس کو ریڈیکول کرتا ہے, تضحیق کرتا ہے, توہین کرتا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں, اور پھر وہ ان کی بات نہیں مانتا. آج وہ کیس جو لگا ہوا تھا رسکے والا, وہاں یہ پتہ چلا کہ آئی جی نے رپورٹ نہیں دی تو عدالت نے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے اپنے آپ کو روکا. یہ عمران خان کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی ایک پچھلے تھوڑا سا کچھ عرصہ قبل کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ شرمناک کردار کو اس طرح کی بات کر دی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں. تو پھر وہ انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی. ہاں وہ معافی تو مانگ لی تھی انہوں نے. توہین عدالت کی کارروائی کا وہ ہو گیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے, لیکن بعد میں انہوں نے سوری کر لی تھی. ٹھیک. تو یہ اب جو گزرا ہے یہ تو کل کھلا کے توہین کر رہے ہیں. وہ کسی وقت وہ دیکھیں یار مسئلہ پیج کا ہے نا, مسئلہ پیج. وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی اور پیج پہ ہے, وہ آئین اور قانون والے پیج پہ بیٹھا ہوا ہے, اور باقی سارے جو ہیں 3-4 ادارے, بالکل ریاستی ادارے جیسے کہتے ہیں ریاستی, وہ اور وزیر اعظم وہ ایک اور پیج پہ ہیں.
तो बेचारा छोटे पेज वाला कितना जोर लगा सकता है, इतना कि लगा सकता है जितना लगा रहा है। बिल्कुल सर, कुछ बड़ी खबरें भी हैं शेख रशीद साहब से मुतालिक, लेकिन टाइम बड़ी स्पीड से गुजर जाता है। शेख रशीद के साथ यार, शेख रशीद के साथ शिबली फराज की भी खबरें हैं ना सर, इस पे कल बात करते हैं तफसील से। चलो कल कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स कहते हैं टाइम कम करें। हाँ यार करें यार, अब आज इजाज़त देते हैं। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सब्सक्रिप्शन के लिए भी कह दो दोस्तों को। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी ज़रूर टच कीजिएगा, और आपके जो भी सवालात हैं, जो भी ख्यालात हैं, उनका कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।